أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 152 152۔ اس لیے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ So remember me, I will remember you, and be grateful to me, and don't be ungrateful to me. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 بہت اہم باتیں کی ہیں، بہت ویری امپورٹنٹ۔ اس لیے تم مجھے یاد کرو۔ کس لیے؟ یہ پیچھے جو نعمتیں اللہ نے گنائی ہیں نا، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا لیڈرشپ دیا، تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف پھیر دیا، تم پر اپنی نعمت، اپنا فیور، اپنا احسان کمپلیٹ کر رہا۔ وہ کیا ہے؟ ہدایت کی نعمت، اسلام کی نعمت، دنیا میں سب سے بڑی نعمت۔ تو وہ جو کمپلیٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے، اس وجہ سے مجھے یاد کرو۔ دیکھیے، آپ کسی کو کب یاد کرتے ہیں اور آپ کس کو یاد کرتے ہیں؟ ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ جو آدمی ہمیں کچھ فائدہ پہنچاتا ہے، ہمیں کچھ دیتا ہے، ہم اسے یاد رکھتے ہیں زندگی بھر، جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آپ عالم بن جائیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ عالم بن جائیں گے تو آپ بہت اچھے عالم ہوں گے۔ اس شخص نے مجھے ایک مشورہ دیا، پیسہ نہیں دیا، لیکن جب میں مجھے اس سے یاد کرتا ہوں تو میں اسے دعا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ تو اگر ہمیں کوئی اس سے بڑی بڑی چیزیں دیتا ہے، مثال کے طور پہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں سب سے پہلے؟ جس نے جو ہمارے ساتھ سب سے زیادہ احسان کا، بھلائی کا اور نعمت کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کیوں کرنا؟ دنیا میں جو چیز بھی آپ کے پاس ہے وہ کس نے دی ہے؟ جس چیز کو آپ دیکھ کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے، وہ دینے والا کون ہے؟ چاہے وہ ماں باپ ہو، اولاد ہو، یا گھر ہو، یا صحت ہو، یا رشتہ داریاں ہوں، تعلقات ہوں، دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی نے دی ہے؟ تو گویا کہ ہر چیز کو دیکھ کر کے اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ بڑا کامن رول ہے۔ یہ اگر آپ کسی کو یاد رکھتے ہیں، کسی کا خیال رکھتے ہیں، تو ایٹومیٹیکلی وہ شخص آپ کا خیال رکھے گا، آپ کو یاد رکھے گا۔ آپ کسی کو بھول جاتے ہیں تو وہ بھی کیا کرے گا؟ آپ کو بھول جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرنا؟ یاد کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے اس کو قرآن میں ڈسکرائب کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ہمارے خاص بندے تو ہمیں
کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں تب بھی ہر جگہ ہمیں یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتا۔ ہاں، ٹوائلٹ گئے، واش روم جا رہے ہیں، وہاں اللہ کو یاد نہیں کرنا۔ ایون کہ جانے سے پہلے اور آنے کے بعد بھی اللہ کی یاد۔ اور اللہ کی یاد کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز، جس کی بات اوپر ہو رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جن کو بھی اللہ سے محبت ہوگی اسے نماز سے ضرور محبت ہوگی۔ پرسوں ہی میں ایک جگہ بتا رہا تھا کہ کسی سے محبت کا سب سے بڑا پروف کیا ہے؟ اس سے ریلیٹڈ چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی انسان سے محبت ہے تو اس کے ماں باپ سے، اس کے بھائی سے، اس کے کپڑوں سے، اس کی گلی سے، اس کے محلے، سب سے محبت ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اس سے ریلیٹڈ چیزیں، نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جیسے ہی فری ہوتے تھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری خوشی اور میرا انٹرٹینمنٹ تو نماز میں، میرا مزہ تو نماز میں۔ اور اس کے علاوہ بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہمیشہ زبان پر ہونا۔ تو اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاد کرے۔ سوچئے، ایسا بھی ہوتا ہے ہم بہت سے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، بڑے بڑے پولیٹیشینز کو، فلمی ایکٹرز کو، کرکٹ اسٹارز کو لوگ یاد کرتے ہیں نا، وہ آپ کو یاد نہیں کرتے، انہیں فرصت بھی نہیں ہے، وہ چاہتے بھی نہیں، آپ کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتے ہو، آپ ملنے بھی جائیں گے تو آپ کو ٹائم نہیں دیں گے۔ لیکن یہ کتنا بڑا آنر ہے، کتنی بڑی عزت ہے کہ آپ جیسے ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں پورے یونیورس کا مالک آپ کو یاد کرتا ہے۔ اور فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو۔ شکر کیسے ادا کرنا؟ دیکھیے، شکر کہتے ہیں کہ انسان، ہم نے کسی پر احسان کیا اور وہ اس احسان کی وجہ سے ہمارے اشاروں کو سمجھتا ہو، ہماری باتوں کو مانتا ہو، ہم جو کہیں وہ کرے۔ اگر وہ ہمارا احسان، ہماری نعمت پا کر بھی ہمارا وفادار نہیں تو اس کو کہتے ہیں غدار، ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کبھی بھی میری ناشکری نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ اللہ نے مجھے کیا دیا، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم مت ٹالو، اس لیے کہ زبان سے چاہے آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، عمل سے شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شکر کی کوئی ویلیو نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اللہ، اب کوئی بچہ ہے وہ اپنے باپ کو کہتا ہے آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا بڑا احسان ہے۔ باپ کہتا ہے کہ جاؤ تھوڑا میرا فلاں کام کر دو، بولتا ہے نہیں جاؤں گا، تو کیا یہ شکر ہے؟ یہ بدترین ناشکری ہے۔ یہ تو یہ تینوں چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ انسان جب اللہ کی نعمتیں یاد کرے گا تو اللہ کو یاد کرے گا، اور جب اللہ کو یاد کرے گا تو اس کا شکر ادا کرے گا، اور جب شکر ادا کرتا رہے گا تو ناشکری نہیں کرے گا۔ جب نعمتوں کو بھول جاتا ہے انسان، خالی مصیبتیں یاد رکھتا ہے، شکوے شکایت کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس کو ہمیشہ ہر وقت یاد رکھنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔